السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر خٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں ہفتے کی رات اور فروری کی 28 تاریخ، جبکہ پاکستان میں 1 مارچ کی صبح ہے۔ ناظرین، دنیا بھر سے جو خبریں آ رہی ہیں، ساری خبروں کا مرکز و محور اس وقت ایران ہے، جہاں پر کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک بہت خطرناک حملہ کیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اس حملے میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس بات کا اعلان ایران کے سرکاری ٹی وی نے کیا، اگرچہ شروع میں دونوں طرف سے اس کو ڈینائی کیا جا رہا تھا۔ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ علی خامنہئی اس دنیا میں نہیں رہے، اور اس کے بعد پھر ایرانی میڈیا کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہ زندہ ہیں، اور پھر بعد میں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے کہ بہت ساری چیزیں بدل دی ہیں۔ یعنی ایک تو انٹرنیشنل آرڈر بدل گیا ہے، جو رول بیسڈ آرڈر تھا، جو بین الاقوامی قانون کی کہیں آپ کو کوئی گرفت نظر آتی تھی، آج وہ کہیں نظر نہیں آئی، بلکہ سیلف ڈیفenس میں، یعنی یہ جو پریمپٹیو اسٹرائکس، اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ یہ پریمپٹیو اسٹرائک ہے، ہم نے احتیاط میں کی ہیں کیونکہ ایران ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے ہم نے ان کو، اس سے پہلے کہ ہمیں یہ نقصان پہنچاتے، ہم نے ان کو نقصان پہنچا دیا۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر حکومت کو ختم کرنے کے لیے تمام کچھ کیا جا رہا ہے، رجیم چینج آپریشن ہے۔ ایک طرف نیتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ یہ رجیم چینج آپریشن ہے، دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھیں اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ تو گویا یہ ایک بہت بڑا رجیم چینج آپریشن ہے، جس کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گتریس غیر قانونی قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی یعنی خلاف ورزی ہے، جبکہ امریکہ کی اندر کی جو سیاسی قیادت ہے، اسپیشلی ڈیموکریٹک پارٹی کے سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید امریکی قوانین کی بھی خلاف ورزی کی ہو۔ امریکی قوانین کی خلاف ورزی کی ہو یا نہ کی ہو، اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن ایک فیصلہ ضرور ہو گیا کہ اب دنیا میں رول بیسڈ آرڈر نہیں ہے، بلکہ اب دنیا میں صرف اور صرف پاور بیسڈ آرڈر ہے۔ یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں طاقت وہ جو چاہے کر لے، وہ جو قانون سے جس قسم کا کھلواڑ کرے کر لے، اس کو روکنے والا یا اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تقریباً اس حملے کو 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہوں گے جب تک یہ ویڈیو اب تک پہنچے گی، اور اس دوران میری رائے میں مشرق وسطی بدل گیا۔ مشرق وسطی کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کی جو قتل کی خبر ہے، ان کی شہادت کی جو خبر ہے، اس نے خطے میں ایک بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں نے ایران کی قیادت اور اہم مراکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا، جس میں اسرائیلی فضائیہ کے 200 جہازوں نے حصہ لیا، اور چند ہی منٹوں میں ایران کے 500 مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، یا مختلف جو ان کے ٹارگٹ سے ان کو انگیج کیا۔ تہران سے تل ابیب تک جو کشیدگی ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے پہنچ چکی ہے، اور ایران کی جانب سے عرب دنیا کے 6 اہم ممالک کو، وہاں پر جو امریکہ کی بیسز ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یوں اس ایک حملے کے نتیجے میں یہاں پر ایک بڑی خطے کی جنگ یا ایک محدود علاقائی جنگ بھی پھیل سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے۔ 1989 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران خطے کی سیاست کا مرکزی کھلاڑی بنا رہا ہے، اور ایران عراق کی جنگ ہو، شام میں جنگ ہو، لبنان میں جنگ ہو، اور یا جوہری تنازع ہو، یہ سب اسی طاقت کے کھیل کی کہانی ہے، جس کا مرکزی کردار کئی دہائیوں تک ایران ہی رہا۔ اور اسی لیے جس طرح میں نے عرض کیا کہ جب ایران پر حملہ ہوا تو اس کے 1 گھنٹے کے اندر ایران نے جوابی کارروائی شروع کی اور ان 6 ملکوں کو نشانہ بنایا۔ اور اب اس سے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک طویل المدتی امن جو ہے وہ شدید خطرے میں ہے، یہاں پر فوری طور پر امن کا آنا مجھے ذرا مشکل لگ رہا ہے۔ اور پھر اس واقعے کے نتیجے میں میرا خیال ہے اتحاد بدلیں گے، حکومتیں آزمائش میں آئیں گی، اور نئی جنگیں شروع ہوں گی، اور پرانی جنگیں طوالت اختیار کریں گی۔ اسی لیے یہ ایک خبر نہیں ہے، یہ تاریخ کا ایک نیا اور انتہائی خطرناک موڑ ہے، جس کے بعد شاید دنیا ویسی نہ رہے جیسی اب سے 72 گھنٹے پہلے تھی۔ آج جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ابھی میں اس کی تفصیلات میں جاتا ہوں، لیکن میں ابتدا نیو یارک سے کرتا ہوں، جہاں پر کہ سیکیورٹی کونسل کا ایک غیر معمولی ہنگامی اجلاس ہوا۔ ویکینڈ کے دن ویسے سیکیورٹی کونسل کے ایسے اجلاس نہیں ہوتے، جہاں پر کہ سیکیورٹی کونسل کے تمام 15 جو اس کے ممبر ممالک ہیں، پرماننٹ اور نان پرماننٹ دونوں، ان کے نمائندوں نے وہاں پر تقاریر کی، جس میں پاکستان کے نمائندے بھی شامل تھے۔ پاکستان کے نمائندے نے بھی اس واقعے کی جو ہے کو کنڈیم کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس سے
इलाकाई अमन को बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में ना तो अमेरिका का नाम लिया और ना ही इसराइल का नाम लिया। अलबत्ता उन्होंने अरब ममालिक और ईरान का जिक्र जरूर किया कि जहां पर एक बच्चों के स्कूल पर हमला हुआ, उसका भी अभी मैं जिक्र करता हूँ। और साथ जो अरब दुनिया के जो मुख्तलिफ हवाई अड्डे हैं जिन पर के आज ईरान ने हमले किए, उसका भी जिक्र किया। तो पाकिस्तान ने उसको भी कंडेम किया। तो गोया पाकिस्तान ने कंडेमनेशन दोनों की, लेकिन जो पाकिस्तान का बयानिया था, मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा मोहतात था। पाकिस्तान की क़यादत वैसे भी इस वक्त बेसिकली तो अमेरिका के कैंप में है, अरबों के कैंप में है। तो इसलिए उसका जो ओवरऑल पोस्चरिंग थी, मेरा ख्याल है कि उसमें आपको उसकी झलक नुमाया नजर आ रही थी। और इसमें तकरीबन 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा, जिसमें कि ईरान के जो सफीर थे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी कंडेम किया इसको। इसराइल के नुमाइंदे ने भी बात की, अमरीकी नुमाइंदे ने भी बात की। वहां पर थोड़ी गर्मी सर्दी भी हुई, लेकिन नतीजा हमेशा की तरह 0 बटा 0। यानी अक़वाम मुत्तहिदा बुनियादी तौर पर एक डिबेटिंग क्लब है। दुनिया में इस वक्त हार्ड पावर का दौर है। ताकत जो है वही पॉलिसीज को तरतीब देती है। सिफारतकारी अब एक पीछे बात रह गई है, क्योंकि अमेरिका और ईरान का हमला उस खबर के मेरा ख्याल 24 घंटों से भी कम वक्त में सामने आया कि जब ओमान के वजीर खारजा ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, इसमें पेशरफ्त हुई है, मुस्बत पेशरफ्त हुई है, और ये कि दोबारा मुलाकात होगी। तो अगर आप देखें तो जो जो ट्रैक है, जिस तरीके से सब कुछ अनफोल्ड हुआ, तो बिल्कुल अमेरिका के पहले हमले जैसा था। उस वक्त भी अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हो रही थी, वो भी ओमान की सालसी में हो रही थी। उस वक्त तो बातचीत ओमान में खत्म हुई थी और फिर दोबारा उन्होंने मिलना था, कि उससे पहले अमेरिका ने हमला कर दिया। और इसी तरह ये जो वाकया हुआ, इसमें भी खबर यही आई कि ओवरऑल एग्रीमेंट हो गया है। यानी काफी ब्रॉड कॉन्टूर्स पर, बड़ा एग्रीमेंट तो नहीं हुआ था, लेकिन काफी चीजों पर उनका इत्तेफाक थोड़ा बहुत हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर खबर ये आई कि ईरान पर हमला हो गया। और किसने किया? अमेरिका और इसराइल ने। और यहाँ पर यह भी एक पहला मौका है कि अमेरिका हमेशा से इस खत्ते में जो इसकी एंगेजमेंट रही है, तो वो ऐसी रही है कि ये बेसिकली फायर फाइटिंग का काम करता रहा है। इसराइल को दिफा भी फराहम करता है, और ऐसा इस तरीके से पॉलिसी को अपनाता है कि यहाँ पर अपने जो अरब एलाइज हैं उनको भी नाराज ना करे, बाकी दुनिया को भी नाराज ना करे, लेकिन इसराइल पर किसी किस्म की जरब अगर आए तो उससे इसराइल को महफूज किया जाए। ये अमेरिका की आज तक पॉलिसी रही है। लेकिन ये जो हमला है, ये पहले से बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि अमरीकी एयरफोर्स के F-22 तैयारे बुनियादी तौर पर इसराइल से उड़े। वो इसराइल में थे, या फिर वो जॉर्डन में थे। जबकि कतर में भी अमेरिका की फदाइया के बहुत सारे तैयारे मौजूद थे। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान कोई 150 अपने जो लड़ाका बम्बार तैयारे और मुख्तलिफ तैयारे हैं, वो मिडल ईस्ट ले आए थे। तो वहां पर उन्होंने हम बमबारी शुरू की। आयतुल्लाह अली खामिनाई का जो कंपाउंड था, जहां पर ये इनकी मौत वाक़ई हुई, ये बुनियादी तौर पर ईरान के वस्त में, तेहरान के वस्त में है। कहते हैं कि हार्ट ऑफ तेहरान। वहां पर ये एक बहुत बड़ी स्टेट है, कोई 150 एकड़ पर मबनी है। इस इलाके को, यानी इस कंपाउंड को, कहा जाता था बैत रहबरी, यानी ऑफिस ऑफ हेड ऑफ लीडरशिप। जो रहबर का घर है, ये उसका नाम था, बैत रहबरी। और उस पर अमेरिका ने, जो अब मगरबी ज़राए अबलाग रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ने 30 बम गिराए इस कंपाउंड पर। और उनमें से बंकर बस्टर्स भी थे, क्रूज मिसाइल्स भी थे, और गाइडेड लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी थे, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स। और वो वहां पर गिराए गए। और इत्तलात ये हैं कि अली खामिनाई की मौत वहां पर एक नीचे, जमीन के नीचे एक सेल था, बंकर था, उसके अंदर उनकी शहादत हुई। तो ये एक बहुत बड़ा वाकया है, जहां पर कि अब ईरान ने पहले तो जब ये इत्तला आई, क्योंकि इसका ऐलान सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए किया था, अपने जो उनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने कहा था कि मैं ये रिपोर्ट कर सकता हूँ कि अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर उसके बाद ईरानी जो ज़राए अबलाग है और हुकूमत है, उन्होंने इसको डिनाई किया। फिर उसके बाद वजारत खारजा ने कहा कि हम इसको ना कंफर्म करते हैं ना डिनाई करते हैं। और उसके बाद फिर जो ईरान का सरकारी मीडिया है, टीवी का मीडिया, उसमें बाकायदा ऐलान हुआ कि हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इन हमलों में वो जाँ बहक हो गए हैं। पासदारान इनकलाब से जो मुंसलिक उनकी फार्स न्यूज़ एजेंसी है, उसका कहना है कि जो सनीचर की सुबह को हमला हुआ, तो उस वक़्त इसमें, यानी इस कंपाउंड में, अली खामेनेई की बेटी, दामाद और नवासा, वो भी बीच में जाँ बहक हुए। इसराइली हुकूमत का दावा है कि इसने ईरान की जो बड़ी फौजी क़यादत है, उसको भी जो है निशाना बनाया है। इसराइली फौज, IDF, ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी दावा किया कि उन्होंने ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी के उमूर के मुशीर आला थे, अली शाम खानी, उनको भी बीच में शहीद किया है। जबकि पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर और वजीर दिफा अजीर नसीरजादा, वो भी बीच में शहीद हुए हैं। इसराइल का कहना है कि हमने उनको मारा है। ये एक, मेरा ख्याल है कि ईरान पर बहुत बड़ी कारी ज़रब है। ईरान पर
جو اسلامی انقلاب کے بعد میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا واقعہ کبھی بھی ایران پر ہوا ہے، کبھی بھی اتنا بڑا حملہ ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے لاسٹ ایئر جون میں جو اسرائیل نے حملے کیے تھے، اس وقت بھی اسرائیل نے کافی سارے ایران کی جو ٹاپ قیادت تھی، اسپیشلی ان کی ملٹری قیادت، اس کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا۔ اور اب اطلاعات اس قسم کی گردش کر رہی ہیں کہ علی خامنہئی کی جو ان کی پوزیشن ہے، وہ بھی ان کے قریبی سرکلز میں سے کسی نے امریکی اور اسرائیلی افواج تک پہنچائی، اور اس کے بعد پھر اس علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اعلان کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت علی خامنہئی کے بعد ایران کے لیے کون ڈیسیجن لے رہا ہے اور وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو ویسے بھی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے کمپرومائزڈ نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی یہی ہوا تھا جون میں، کہ ان کے تمام جتنے بھی ٹاپ لیڈرز تھے، وہ اسرائیل کو باقاعدہ پتہ تھا، ان کے بیڈ رومز تک کا پتہ تھا ان کو، وہاں پر انہوں نے نشانہ بنایا تھا۔ اور اس مرتبہ بھی جس قسم کا یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ اس سے بڑا سیکیورٹی بریچ ہو نہیں سکتا ہے۔ علی خامنہئی جو ہے، یہ ایران کی جو قومی زندگی ہے، اس کا ایک مرکزی کردار تھے۔ خامنہئی 1989 سے ایران کے رہبر اعلیٰ تھے، تقریباً کوئی 36 سال تک وہ اس پوزیشن پر رہے۔ اس سے پہلے وہ 1979 کا جو اسلامی انقلاب تھا، اس کے بعد وہ دوسرے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے بنے۔ جب آیت اللہ خمینی فوت ہو گئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کی جگہ لی۔ ایران میں جو اصل اختیارات ہیں وہ ہوتے ہی رہبر اعلیٰ کے پاس ہیں، یعنی علی خامنہئی کو ایران کا سب سے طاقتور شخص سمجھا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ ان کی عمر 86 سال تھی۔ اور اس کے باوجود جتنے بھی بڑے فیصلے ہوتے تھے وہ علی خامنہئی ہی لیتے تھے اپنی آخری دنوں تک، بلکہ شاید اپنے آخری گھنٹوں اور منٹوں تک۔ خامنہئی 1939 میں مشہد میں ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کم عمری میں مذہبی تعلیم حاصل کی۔ شاہ آف ایران جو اس وقت ایران کے حکمران تھے، اس کے وہ بڑے ناقد تھے، متعدد بار گرفتار ہوئے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد وہ اہم عہدوں پر فائز رہے۔ 1981 میں وہ ایران کے صدر منتخب ہوئے، اور 1989 میں آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ 1980 کی دہائی میں ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا، جس میں کہ ان کا دایاں بازو وہ جو ہے ناکارہ ہو گیا تھا، اور وہ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، باغبانی کے شوقین تھے، اور کہتے ہیں کہ شاعری کے بھی شوقین تھے۔ ان کے 6 بچے ہیں، جن میں مشتبہ خامنہئی کو سب سے زیادہ بااثر سمجھا جاتا ہے۔ انہیں ممکنہ طور پر ان کا جانشین بھی سمجھا جاتا تھا، گرچہ خامنہئی اور ان کے قریبی سرکل جس کو ہمیشہ ڈینائی کرتے تھے۔ خامنہئی کے بیٹے مصطفیٰ اور مجتبیٰ نے ایران عراق جنگ میں بھی حصہ لیا، جبکہ مسعود اور میثم مذہبی اور انتظامی سرگرمیوں سے وابستہ ہیں۔ ان کی بیٹیاں بشرا اور ہدا کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ایران میں جو رہبر اعلیٰ کا یعنی دفتر ہے، یہ ایران کے آئینی اداروں میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا دفتر سمجھا جاتا ہے۔ ریاست کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ یہی مرتب کرتا ہے۔ بیسیکلی ایران کا جو صدر ہوتا ہے وہ جو ایکسٹرنل ریلیشنز ہیں ان کو دیکھتا ہے، اور جو رہبر اعلیٰ ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل ریلیشنز کو بھی دیکھتا ہے، اس کے پاس ویٹو پاور ہوتی ہے، اور جو گھریلو معاملات ہیں ان کو بھی وہی دیکھتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ ایران میں شاید تاریخ کا دھارا بدل چکا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا ایران میں تبدیلی بھی آئے گی، کیونکہ بینجامن نیتن یاہو کہتے ہیں، جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو یہ کاروائی کی گئی ہے اس کا مقصد رجیم چینج ہے، ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانیوں کو اب چاہیے کہ وہ اس حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور جو اقتدار ہے اس پر خود قبضہ کر لے۔ تو گویا یہ واقعی ایک رجیم چینج ہی کی بہت بڑی ایکسرسائز تھی، بہت بڑا واقعہ ہے جو اس وقت جاری ہے، بائی دا وے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور اس کے اوپر جو ہوا، میں ابھی آتا ہوں اس پہ۔ یہ جو حملہ ہوا تھا پہلا، وہ یعنی تقریباً کوئی صبح 9:30 بجے ایران کے وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے ہوا۔ اور وہاں پر انہوں نے، جس سے میں نے آپ کو کہا کہ 200 اسرائیلی طیاروں اور امریکی طیاروں کے بارے میں علم نہیں ہے کہ کتنے امریکی طیاروں نے حصہ لیا، لیکن 200 اسرائیلی ایئر فورس کے طیاروں نے اس میں حصہ لیا، اور ان کو پہلے سے پتا تھا کہ انہوں نے کہاں بامبنگ کرنی ہے، تو انہوں نے ایران کے درجنوں شہروں، قصبوں اور مختلف ٹارگٹس کو انگیج کیا۔ اور ایران کی جو ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اب تک امریکی اور اسرائیلی حملوں میں تقریباً کوئی 24 پروونسز جو ہیں ایران کے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں 201 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 747 لوگ زخمی ہیں۔ یہ اب تک کی اطلاعات ہیں، اور چونکہ حملے جاری ہیں تو خدشہ یہ ہے کہ شاید اس میں مزید اضافہ ہو۔ ایک جو بہت دلخراش واقعہ، ویسے تو سارے ہی دلخراش واقع ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور جن لوگوں پر حملے کیے گئے ان میں سے اکثریت کا تو کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا، عام لوگ تھے۔ ایک واقعہ جو بہت زیادہ، جس پہ بہت زیادہ ہر شخص بہت زیادہ غصے میں بھی ہے، افسوس بھی کر رہا ہے، وہ ایک چھوٹے بچوں کی پرائمری اسکول پر حملہ۔
جس میں کہ کہتے ہیں کہ کوئی 85 چھوٹی ننھی بچیاں جو ہیں وہ شہید ہو گئیں۔ تو یوں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے آگ اور خون کا یہ کھیل جو شروع کیا گیا ہے ایران کے مختلف علاقوں میں، وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ جب یہ حملے ہوئے تو اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ایران نے جواب دینا شروع کیا، اور چند ہی منٹوں میں اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ تل ابیب، یروشلم اور حیفا، جو اسرائیل کے 3 مختلف شہر ہیں، وہاں پر بم دھماکوں کی آوازیں آئیں، کیونکہ وہاں پر ایرانی میزائل اور جو مختلف ڈرونز تھے وہ وہاں پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے تقریباً کوئی 90 لوگوں کو وہاں پر زخمی کیا۔ ایران نے نہ صرف اسرائیل کو نشانہ بنایا بلکہ اس خطے میں امریکی بیسز کو بھی نشانہ بنایا، جن میں بحرین، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، جارڈن اور عراق شامل ہیں۔ یہاں پر امریکی کی جتنی بھی تنصیبات ہیں ان پر ایران نے حملے کیے، میزائل داغے، اور اب تک جو اطلاعات آئی ہیں تو متحدہ عرب امارات میں ایک شخص بیچ میں اس نے اپنی جان گنوائی ہے، وہ شہید ہوا ہے۔ وہ پاکستانی تھا، کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نیشنل تھا، جبکہ کچھ اطلاعات سیریا اور عراق سے بھی ہیں کہ جہاں پر 5 اور 2 افراد نے اپنی جان گنوائی ہے۔ اس واقعے کے بعد اب اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اسٹریٹ آف ہارموز کو، یہ جو آبنائے ہرمز ہے، اس نے بند کر دیا ہے، ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ جبکہ قطر نے بھی جو جتنے بھی ایل این جی کے ٹینکرز جاتے ہیں ان سب کو انہوں نے روک لیا ہے کہ آپ فی الحال اپنا سفر نہ کریں اس خطے سے۔ جبکہ امریکی جو نیوی ہے اس نے بھی تمام جو آئل ٹینکرز ہیں اور گیس کے ٹینکرز ہیں ان کو بھی وارننگ دی ہے کہ آپ ان پانیوں سے دور رہیں، کیونکہ یہ غیر محفوظ ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ ایران نے اس کو کس طریقے سے بند کیا ہے، کیا انہوں نے وہاں پر مائننگ کی ہے، کیونکہ اس خطے میں ایران مائنز بچھا سکتا ہے، سمندری مائنز، اور اس سے ظاہر ہے کہ سفر ناممکن ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر وہاں انہوں نے کس حد تک تیاری کی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو ایک طرف آبنائے ہرمز بند ہو رہی ہے، بند ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب جو یمن کے ہوتی باغی ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ریڈ سی کی جو وہ ہے باب المندب کا علاقہ جو ہے، جو ایک اور بہت بڑی آبی گزرگاہ ہے جو کہ انڈین اوشن کو ملاتی ہے نہر سویز سے، تو وہ انڈین اوشن سے ریڈ سی، اور ریڈ سی جو ہے وہ نہر سویز سے ملتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ میڈیٹرینین میں جا کر ملتا ہے۔ تو یہ دونوں دنیا کی جتنی بھی عالمی تجارت ہے اس کے یہ بہت بڑی گزرگاہیں ہیں، یعنی دنیا کا تقریباً 20% سے زیادہ تیل جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے روزانہ گزرتا ہے، جبکہ دنیا کا کوئی 40% تک جتنی بھی جو الیکٹرانکس کے آئٹمز اور دوسری جو اشیاء ہیں جو کہ چین اور دوسرے ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا سے جاتی ہیں تو وہ اسی علاقے سے گزرتی ہیں۔ تو اگر ہوتی جو ہے وہ باب المندب کو بند کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہاں پر ٹریفک کو ڈسرپٹ کرتے ہیں، تو اس سے شاید جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریفک ہے، تجارت ہے، اس پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ جبکہ جو آبنہ ہرمز ہے اس کے بندش سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب ہم نے کچھ اس قسم کے حالات دیکھے تھے کہ جب ایک انٹرنیشنل کرائسس کھڑا ہوا تو اس کے بعد تیل کی قیمتیں $140 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی۔ یہ کب ہوا تھا؟ یہ تب ہوا تھا جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ لیکن فی الحال تیل کی قیمتیں اب جب دوبارہ مارکیٹس کھلیں گی تو پتہ لگے گا کہاں تک پہنچتی ہیں، لیکن فرائیڈے کے دن تک یعنی کل کے دن تک یہ قیمتیں $72 فی بیرل پر بند ہوئیں، تو یہ کوئی زیادہ تیزی اس میں نظر نہیں آئی، لیکن خدشات یہ ہیں کہ شاید تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو۔ اور یوں یہاں پر جو مشرق وسطی ہے اس میں اب آگ لگ گئی ہے۔ یہ آگ ایسی لگی ہوئی ہے کہ شاید یعنی اس وقت تو لگتا ہی ہے کہ جو آج بیانات آئے ہیں، جس طرح پاکستان تو اب سعودی عرب کا ظاہر ہے کہ ایک ڈیفنس پارٹنر بھی ہے، اور سعودی عرب پر تو ایران حملہ کر چکا ہے، تو پاکستان کیا اب ایران پر حملہ کرے گا، یا پھر سعودی عرب کے دفاع میں پاکستان اپنی افواج بھیجے گا؟ پاکستان کیا کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا امتحان اس خطے میں اگر کسی ایک ملک کا ہے تو پاکستان ہے، کیونکہ اس کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اس کے ساتھ ایک سرحد بھی ہے، اور وہ سرحد جو کہ بہت زیادہ ایک شورش زدہ صوبے سے ملتی ہے، تو وہاں پر آلریڈی مسائل ہیں۔ اگر ایران کے ساتھ بھی معاملات بگڑتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان میں معاملات مزید بگڑیں گے۔ افغانستان کے ساتھ تو معاملات بگڑے ہوئے ہیں جن کا میں بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کے تعلقات یعنی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، وہ ایگریمنٹ جس کا پاکستانی قوم کو پتہ نہیں ہے، صرف ایک شک کا پتہ ہے کہ سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، تو کیا پاکستان اب جائے گا، دفاع کرے گا، اپنی فوج بھیجے گا؟ اس کا کوئی واضح ثبوت تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی کوئی چار ہے سامنے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی زیادہ ڈی اسٹیبلائزنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ ایران میں مجھے نہیں لگتا کہ جو اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے یہ زیادہ دیر چل پائے گا، لیکن جو اس سے بڑا سوال ہے کہ ظاہر طاقت کے ذریعے آپ ان کو ہٹا تو سکتے ہیں، لیکن وہاں پر فیوچر میں جو بھی حکومت آئے گی مجھے ایران میں اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں پر اسٹیبلٹی کبھی بھی آ سکے گی، کیونکہ اگر ایک طرف یہاں کی حکومت کی مخالفین کی کمی نہیں ہے تو وہاں پر یہاں کے حکومت کے جو
اس کے جو لوگ جو سپورٹرز ہیں ان کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو حکومت کے سپورٹرز ہیں ان میں سے اکثر لوگ بیٹل ہارڈنڈ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ جنگیں لڑی ہیں۔ تو اگر حکومت جو ریگولر وارفیئر سے لے کر گوریلا وارفیئر کی طرف جاتی ہے تو وہاں پر پھر ٹروپس آن گراؤنڈ لانے پڑیں گے، تبھی بات بنے گی، کیونکہ ایران کی کون سی فوج لڑے گی اگر پوری فوج ہی نئی حکومت کے خلاف ہو؟ تو اس لیے مجھے ایران میں بہت زیادہ انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس کا بہت زیادہ منفی اثر پاکستان پر پڑے گا۔ وہ پاکستان جس نے کہ اس وقت افغانستان کے ساتھ ایک باقاعدہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے، کھلی جنگ، جسے بقول خواجہ آصف کھلی جنگ چھیڑی ہوئی ہے، اور یہ آج تیسرا دن تھا کہ پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان، طالبان فورسز کے درمیان بھی جھڑپیں جاری رہیں۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر بمباری کی ہے، کافی سارے علاقوں میں بمباری کی ہے، اور اس میں اطلاعات ہیں کہ آج بگرام ایئر بیس کو بھی پاکستان نے نشانہ بنایا، پاکستانی طیاروں نے وہاں پر بمباری کی۔ تو آج پاکستانی سیکورٹی فورسز نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے آج افغانستان کی 37 لوکیشنز پر بمباری کی، جن میں کہ فضائی کارروائی بھی ہے اور توپ خانے کی کارروائی بھی شامل ہے۔ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اب تک تقریباً 102 افغان پوسٹوں کو ڈسٹروائے کیا ہے، 22 ایسی ہیں کہ جن پر قبضہ کیا ہے، اور کوئی 163 ٹینکس بھی افغان فوج کے انہوں نے تباہ کیے ہیں۔ جبکہ طالبان کی جانب سے بھی کچھ ایسے ہی دعوے کیے جا رہے ہیں، اسپیشلی کرم سیکٹر جو ہے وہاں پر طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہاں پر پاکستانی چیک پوسٹ پر قبضہ کیا ہے۔ اب یہ وہ تمام خبریں ہیں کہ جہاں پر آپ انڈیپینڈنٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پاکستانی دعوے درست ہیں، افغان دعوے درست ہیں، لیکن جو بات درست ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اس دور میں جب تمام دنیا اپنے مسائل بات چیت کے ذریعے حل کر سکتی ہے، پاکستان اور افغانستان کیوں اس چیز میں ناکام ہو رہے ہیں کہ وہ بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل نہیں کر پاتے؟ آج کچھ انڈیکیشن ایسی بھی آئیں کہ شاید طالبان نے کچھ ایسی انڈیکیشن دی کہ وہ پاکستان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن پاکستانی حکومت کے غیر ملکی ترجمان مشرف زیدی کے مطابق پاکستان اس وقت طالبان کے ساتھ کوئی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو اس نہج پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے انسٹیبلٹی پاکستان میں بھی پھیلے گی، اس سے انسٹیبلٹی افغانستان میں بھی پھیلے گی۔ پاکستان میں انسٹیبلٹی باقی ملک میں پھیلے نہ پھیلے، لیکن جو شورش زدہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہیں یہاں بہت زیادہ پھیلے گی، یہاں پر غربت بھی پھیلے گی، اور یہاں پر شاید ایکسٹریمزم بھی پھیلے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ آج اطلاعات یہ ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان بنو اور نارتھ وزیرستان میں سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے وہاں پر اب کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے، وہاں پر کرفیو لگا دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہے۔ اور یہی خیبر پختونخوا کی حقیقت ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف تمام لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر یہ خطہ مزید جنگوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس سے دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے، فائدہ کسی کا نہیں ہے، اور یہ تمام مسائل بات چیت کے ذریعے بھی کسی نہ کسی طریقے سے حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ایک ہے کہ آپ کی نیت ہونی چاہیے، جو فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔